تباہی دنیا کی آئے گی خراسان کے ذریعے۔ خراسان تباہ ہوگا جب ہندوستان سندھ کو تباہ کر دے گا۔ سندھ تباہ ہوگا جب چین سے لوگ اٹھیں گے، اور چین تباہ ہو جائے گا 3 طریقوں پہ، یا تو وہاں ہلکی ہلکی بارش ہوگی جو انہیں تباہ کر دے گی، یا ریت کی ہوا چلے گی، یا وہاں پر بیوہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور چین میں جو تباہی آئے گی وہ ان 3 اسباب میں سے کسی سے آئے گی۔ ابن کثیر نے ایسی چیزیں لکھی ہیں، اور اس نے آخر پہ پہنچ کے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کوئی چیز ان میں سے ثابت نہیں ہے، اب ملاتے چلے جاؤ اپنے پاس۔ اس لیے بھیا ہوش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے غزوہ ہند کے متعلق فرما دیا تھا۔ اب یہ غزوہ ہند کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں نا، انہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ تم اس کی تشریحات میں اس موجودہ ہندوستان کو لا رہے ہو، اس ہندوستان کو کیوں بھئی؟ خراسان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دوسرا اس کا جواب ہم پیش کر رہے ہیں۔ خراسان جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مشرق خراسان میں شامل تھا، اور پھر آتا ہے تبت اور چین کی لڑائی کا ذکر، کہ تبت والے چین کو چھیڑیں گے اور چین والے تبت کو تنگ کریں گے، اور یہ دونوں آپس میں لڑیں گے۔ اس کے بعد بھی محدثین نے لکھا ہے سب جھوٹ ہے، یہ لوگوں کے اپنے اپنے قیافے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں بنا لیے تھے۔ خراسان پورے کا پورا، اور خراسان سے دجال بھی آئے گا۔ خراسان اب تو صوبہ ایران کا یہ مراد تھوڑا ہی ہے، خراسان پورا مشرق مطلع تھا، اور لوگ کہتے تھے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے یہ خراسان ہے۔ خراسان میں موجودہ افغانستان بھی تھا۔ ان سارے مذہبی دیوانوں سے پوچھے کہ افغانستان بنا کب تھا، انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ خراسان کا حصہ تھا۔ 1747 میں تقسیم ہوئی تھی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں افغانستان وجود میں آیا تھا، وگرنہ کیا تھا؟ خراسان میں سارا ہندوستان یہ شامل تھا۔ خراسان کو ہندو کش سے شروع ہوتا تھا، اور کو ہندو کش سے لے کے ایران سمیت، افغانستان موجودہ سمیت، پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، روس کی ریاستیں، یہ سب خراسان تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک تو یہ فرمایا دجال آئے گا، ایک یہ فرمایا تھا کہ حضرت مہدی کے لیے ایک جماعت نکلے گی اور ان کی حکومت کو اسٹیبلش کریں گے، یہ بعض روایات میں آیا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیاہ جھنڈے اٹھیں گے، اور جب وہ اٹھیں گے سیاہ جھنڈے خراسان سے نکلیں گے تو پھر بیت المقدس فتح کیے بغیر وہ نہیں رہیں گے۔ اب خراسان تقسیم ہو گیا۔ اب اصرار کرنا کہ خراسان تقسیم ہوا ہے، اور اس میں یہ جو پاکستان ہے، پھر اس میں بھی اصرار کرنا کسی کی جو فوج ہے یہ جا کر اسرائیل کو فتح کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے ہوئے ہیں سارے۔ سبحان اللہ، یہ احادیث کو غلط کرنا ہے یا نہیں ہے، جھوٹ بولنا ہے یا نہیں ہے؟ خراسان تقسیم ہو گیا، کتنے ممالک بن گئے، مالاکنڈ کا ذکر آتا ہے، اور اس چیز کو سب سے پہلے اتنا پھیلاؤ جس نے دیا ڈاکٹر اسرار صاحب تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی نیت، ڈاکٹر صاحب کی نیکی، ان کا خلافت کا قیام، اس کے لیے ان کی دعائیں، ان کا اصرار بڑی قابل قدر چیز ہے، بڑی قابل قدر چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب گھر تشریف لاتے تھے، مہربانی فرماتے تھے، ان کی یاد اب بھی آتی ہے۔ ان کی کاوشیں اور کوششیں اپنی جگہ پہ، لیکن علمی طور پر یہ خطا ہو سکتی تھی ان سے۔ وہ ظاہر ہے کہ کچھ جیسے علماء، ویسے انہوں نے اس چیز کو بہت پھیلایا، اور ان کے پھیلاؤ سے پھر لیا ہے ان طاقتوں نے جو ہندوستان میں در اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کس کے ایجنٹ ہیں وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کو پڑھا کے نوجوانوں کے دماغ خراب کیے، لڑکوں کو جا کے وہاں کٹوا دیا، سینکڑوں گھر برباد ہو گئے، سینکڑوں لاشیں آئیں، اور یہ ہندوستان میں تمہیں فتح مل جائے گی، یہ کچھ نہیں ملنے کا، رہنے دو انہیں امن سے۔ دنیا لڑائیوں کے قابل رہی ہے، اور ایٹم بم ضمانت ہیں سبحان اللہ بقا کی، تو روس نے اپنے آپ کو کیوں نہ بچا لیا؟ روس کو کیا ہو گیا تھا؟ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کے متعلق یہ بھی آیا ہے، پھر خراسان سے فوجیں نکلیں گی۔
اب خراسان سے فوجیں کس ملک سے نکلیں گی، کہاں ہے خراسان، یہ سب چیزیں۔ اچھا پھر خراسان سے دجال نکلے گا تو دجال نہیں نکل آئے گا، پھر پاکستان سے اگر دجال چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ساری پازیٹیو سائڈز پاکستانی کی فوج جائے گی، اسرائیل فتح کرے گی، تو پھر خراسان ہی کا حصہ تھا نا پاکستان، اسی بنیاد پر، تو اسی بنیاد پر آگے کو دجال بھی یہیں سے کوئی نکل آئے گا۔ کیا بے تکی بات ہے۔ اس لیے دجال کا نکلنا بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دجال گدھے پہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تیر اندازی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس طرح تیر چلیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں جتنی بھی احادیث میں آئی ہیں، انتظار ہے وقت پورا ہونے کا۔ جب وقت پورا ہوگا تو اس وقت پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گدھا فرمایا تھا، یہ گدھا آخر ہے کیا چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا تھا کہ چین کو بارش تباہ کرے گی، اگر فرمایا تھا، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، تو کون سی بارش ہوگی، کیسے ہوگی، کچھ نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں قرب قیامت کے متعلق بتائی ہیں۔ دو باتیں اس میں خیال میں رکھنی چاہیے، ابھی وہ قرب قیامت کے آثار ہی نہیں ہیں یار۔ حضرت مہدی کے آنے کا زمانہ، سیدنا مسیح علیہ السلام کے آنے کا زمانہ، پتہ نہیں اللہ ہی جانے بھی کتنے مدتیں پڑی ہیں۔ ابھی تو جو پکی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں بتائی ہیں، ان میں سے مشکل سے ایک دو پوری ہوئی۔ عراق کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، جب عراق پہ حملہ ہوا ہم نے کہا لو بھئی یہ حدیث پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے متعلق کہا تھا وہ پوری، پھر مصر کے متعلق فرمایا، پھر 4 ممالک عربوں کے، عراق، شام، مصر، بلاد عرب جو کہلاتے تھے، ان کے متعلق فرمایا یہاں سے سب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد خیبر میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جا کر کہیں خراسان سے لشکر نکلیں گے اور یہ ہوگا اور ہوگا۔ اتنی جلدی کیا پڑی ہے، ابھی تو پتہ نہیں اللہ جانے کتنے سال باقی ہیں۔ اور اگر بہت بھی جلدی ہوئی تو اس صدی کے ختم ہونے کے بعد اگلی صدی میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی نشانیاں فرمائیں، ہمیں تو اس صدی میں کوئی ایسی چیز اب نظر نہیں آتی آگے بھی کہ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن گوئی پوری ہوگی۔ ایک عراق نہیں سنبھالا جا رہا، امریکہ نے حملہ کیا نا عراق پہ، اب وہ خود نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے، سیاسی چیزیں آپ زیادہ بھائی مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ پوری دنیا نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ عراق میں مسلمان پوری طرح وہ ختم نہیں کر سکے۔ اب مصر کی حکومت تباہ ہو جائے گی۔ مصر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ پھر تمہارے ہاں دیکھو گے مصر کی باری آئے گی، پھر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، حتیٰ کہ تم مدینہ منورہ تک رک جاؤ گے، پھر جا کر یہ چیزیں پوری ہوں۔ اور پھر اس کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ ستون قبر میں آ گیا، ایک ستون کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا میری مسجد کے اس ستون کے ساتھ کتے آ کے پیشاب کریں گے لوگوں، یہ حال ہو جائے گا۔ تو اتنی چیزیں بھی باقی ہیں خام خواہ۔ اور دوسری چیز، ایک چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت وقت ہے ابھی ان علامات کے پورا ہونے میں، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے نا، جب اصل حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے کس چیز کو کس رنگ میں ارشاد فرمایا۔ اور تیسرے، اس قسم کی روایات کو لے کے لوگوں کے ذہن خراب کرنا اور انہیں امیدیں دلانا